بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت عطا فرمائی۔ پھر کہنے لگا کہ میں گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ شیطان نے کہا۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا، ہدایت کی طرف جائے گا، کامیابی کی طرف جائے گا، اس راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نیکیاں کرنے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راہ حق پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ برائیوں کے کام دیکھ لیں، برائیوں کے فنکشن دیکھ لیں، اور جتنے کام ہیں جو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، ان پر جانے میں انسان کو کوئی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن جب راہ حق پر جائے گا، نیکیوں کی طرف جائے گا، اچھائی کی طرف جائے گا، تو ان راستوں پر شیطان اسے ملے گا، اسے جہاد کرنا ہوگا، شیطان سے لڑنا ہوگا، کیونکہ خود اس نے کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان راہ حق پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو انسان کے تین دشمن ہیں، ایک شیطان، ایک دنیا، ایک انسان کا نفس۔ یہ تین دشمن ہے اور انسان تنہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پھر اس بات کو سمجھے اور راہ حق پر جو مشکلیں آئیں اس پر استقامت رکھے، صبر اختیار کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے، دانے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان دائیں طرف سے بھی حملہ کرے گا، بائیں سے بھی کرے گا، سامنے سے بھی حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی حملہ کرے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، اسی طرح یہ انسان کے خون میں شیطان گردش کرتا ہے۔ اتنی تیزی سے انسان کے اندر یہ گردش کرتا ہے شیطان، وسوسوں کی شکل میں۔ کون کون سے وسوسے انسان کو یہ ڈالتا رہتا ہے، اپنا یہ کام کرتا رہتا ہے، اور انسان کو گمراہ کرنے میں، راہ ہدایت سے ہٹانے میں یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کتنا تجربے کار ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، راہ ہدایت سے ہٹایا۔ اس کا تجربہ کتنا ہوگا، یہ کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہوگا، یہ تجربے کار ہے۔ اس لیے ہم قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، ہم اللہ تعالیٰ کے تین صفاتی نام لے کر اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اور خناس یعنی کہ شیطان کے وسوسوں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ روزانہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ ایک تو انسان نے اپنے ارادے سے، اختیار سے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی تو انسان شیطان سے بچ سکتا ہے، اس سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ یہ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ جو سانس بھی غفلت میں گزرے گی، شیطان اپنا اس میں عمل کرے گا۔ تو سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو۔
اللہ والے اپنی سانسوں میں اللہ کے نام کو لیتے ہیں، اللہ ہو کا ذکر ان میں جاری رہتا ہے، سانس اندر جاتی ہے تو اللہ، باہر نکلتی ہے تو ہو۔ اس لیے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہو۔ وہ اپنی سانسوں میں اللہ کے نام کو بسا لیتے ہیں، اس کی یاد کو بسا لیتے ہیں، تو جب اللہ کا نام، اس کی یاد ہوتی ہے تو شیطان اپنا وار نہیں کر سکتا۔ شیطان وار جب ہی کرتا ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان اپنا وار کرتا ہے۔ ہمیں رب کو سوچنا ہے، ہمیں اسے یاد کرنا ہے، ہر لمحے اسے یاد کرتے رہیں۔ ہم اسے یاد کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم جتنا اللہ کو یاد کریں گے، اس کا نام لیں گے، اتنا ہی شیطان سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا نام لینے کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔